الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم باقاعدہ طور پہ سورۃ النور کا آغاز کر رہے ہیں اور آج ہماری گفتگو سورۃ النور کے 2 رکوعوں پر مشتمل ہے اور کل آیات بنتی ہیں 20۔ اگر وقت ہوا تو 2 رکوع کر لیں گے، ورنہ 1 رکوع پہ ہی اپنی گفتگو کا میں اختتام کروں گا۔ سب سے پہلے تو سورۃ النور کی پہلی 3 آیات، ان کا تعلق زنا سے متعلق ہے، یعنی زنا کی سزا کیا ہے اور کس طرح یہ سزا دی جانی چاہیے، اس سے متعلق پہلی 3 آیات ہیں۔ حسب معمول سب سے پہلے تو ان 3 آیات کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر اور تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کیا، یعنی فرض سے مراد ضروری ہم نے اس کو ٹھہرایا۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے اس صورت میں واضح آیات، واضح احکام ہم نے نازل کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، تو حکم ان کے لیے یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو، یعنی دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور ان کے بارے میں تمہیں رافت یعنی مہربانی اللہ کے حکم میں تمہیں نہ روکے، یعنی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس حوالے سے اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے بجائے ان کے لیے تمہارے دل میں رافت پیدا ہو جائے، نرمی اور مہربانی پیدا ہو جائے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخر پر یعنی آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ جب ان کو سزا دی جائے تو اس وقت ایک جماعت مومنین کی موجود ہو۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت وہ نکاح نہیں کرتی مگر زانی مرد سے یا مشرک سے۔ وحرم ذالک علی المؤمنین، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے مومنین پر۔ یہ 3 آیات ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ ان 3 آیات کی میں ذرا تفصیل کے ساتھ ان پہ روشنی ڈالوں، اس لیے کہ اس کا تعلق زنا کے ساتھ اور زنا کی سزا کے ساتھ بھی ہے، اور اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا، اور نکاح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جائز اور حلال قرار دیا، بلکہ کسی کے لیے نکاح لازم، فرض اور واجب ہو جاتا ہے اور کسی کے لیے یہ مستحب بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ مرد اور عورت کا ملاپ یہ در حقیقت حقوق اور فرائض کا ملاپ ہوتا ہے۔ اس تعلق سے دنیا میں آنے والی اولاد کے حقوق ہوتے ہیں، دونوں میاں بیوی مل کر ان حقوق کو ادا کرتے ہیں، اور اس صنفی تعلق کے بعد ایک خاندان وجود میں آتا ہے، اور خاندان سے تہذیب اور تمدن یہ وجود میں آتے ہیں۔ اگر زنا حرام اور ممنوع نہ قرار دیا جائے تو پھر خاندان کا ادارہ وجود میں نہیں آتا، قائم نہیں ہوتا۔
اور جب خاندان کا ادارہ وجود میں نہیں آئے گا تو واضح بات ہے کہ پھر تہذیب اور تمدن بھی یہ بھی وجود میں نہیں آئے گا۔ معاشرے میں اخلاق اور کردار ان کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے انسانی معاشروں میں، ورنہ رشتوں کا تقدس پامال ہوتا ہے، کسی کا احترام نہیں رہتا۔ انسانی معاشرے اور حیوانی معاشرے کا فرق اگر قائم رہتا ہے تو وہ اسی نقطے کی بنیاد پر رہتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صنفی تعلق میں جو بغیر نکاح کے ہے اس کو حرام قرار دیا اور اس پر سزا بھی متعین کی، اور جو نکاح کی صورت میں ہے چونکہ اس سے باہمی تعلق بھی ہوتا ہے، اس میں اولاد بھی وجود میں آتی ہے، خاندان بھی بنتا ہے، اور ایک انسانی معاشرہ بھی تشکیل پاتا ہے کہ پھر اس معاشرے میں رہنے والے افراد کے فرائض بھی ہوتے ہیں اور پھر ان کے حقوق بھی ہوتے ہیں۔ اور زنا پر مبنی معاشرہ اگر قائم کر دیا جائے تو پھر اس کا اختتام اور اس کی انتہا تباہی اور فساد پر ہوتی ہے، اور اس معاشرے میں کوئی بھی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ وہ ایسا ہی تعلق ہوتا ہے کہ جیسے دو جانوروں کا آپس کا تعلق ہوتا ہے، کہ اس کے بعد صنفی تعلق قائم کرنے والے کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں پر ہے اور کس جگہ پر ہے، اس پر کوئی ذمہ داری کوئی فرض اس پر عائد نہیں ہوتا۔ اب زنا کے حوالے سے اور اس کی سزا کے حوالے سے چند اہم پہلو ان کا بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پر صرف زنا کو اور اس کی سزا کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہم فرمایا، ہم پہ زور ہے۔ سورۃ انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا، وفرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کیا، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے پھر اس صورت میں آیات بینات کو نازل کیا۔ تو نا کا صیغہ یعنی جمع متکلم کا صیغہ یہ در حقیقت اصرار اور تاکید کے لیے استعمال کیا گیا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بہت ہی اہم ہے اور اس پر تم نے عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا آیات بینات، واضح آیات، صریح حکم ہے یہ، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ جو انسان کو اور مسلمان کو سمجھ نہ آئے، بالکل واضح حکم ہے، یہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ زنا کی سزا صرف اسلام میں نہیں بلکہ تمام الوہی مذاہب میں اس کی سزا کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی ہے۔ تورات کو پڑھا جا سکتا ہے، بائبل کو دیکھا جا سکتا ہے اس حوالے سے، لیکن وہ پھر ہماری گفتگو کسی اور طرف نکل جائے گی۔ سخت سے سخت سزا بھی ہے اور نرم سے نرم سزا بھی ان کتابوں میں نقل کی گئی ہے۔ اسلام صرف سزا کی بات نہیں کرتا، سورۃ النور کو پڑھیے، سورۃ الاحزاب کو پڑھیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے ہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ صورتیں بچیوں کو یا خواتین کو پڑھنی چاہیے، پڑھانی چاہیے۔ سورۃ النساء، سورۃ النور، سورۃ التحریم، سورۃ الطلاق، یہ صورتیں، سورۃ الاحزاب۔ میں یہ کہتا ہوں کہ صرف عورتوں کو نہیں بلکہ مردوں کو بھی زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے میں خرابیوں کے ذمہ دار مرد زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان صورتوں کو صرف عورتوں کو نہیں بلکہ مردوں کو بھی پڑھنی چاہیے۔ ان میں بڑی تفصیل کے ساتھ مردوں کے لیے بھی احکام موجود ہیں۔ تو اس لیے پہلی بات یہ یاد رکھی جائے کہ اسلام نے صرف سزا کو بیان نہیں کیا بلکہ اصلاح معاشرہ پر بھی اسلام زور دیتا ہے، اور جو جرائم کے اسباب ہیں ان کے بھی خاتمے کی بات کرتا ہے۔ مثلا سورۃ النور کو ہی ہم دیکھ لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشاعت فحش کی ممانعت کی ہے۔ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ فحش کو، فاحشہ کو پھیلانا نہیں ہے، بدکاری کی ممانعت کی ہے، بے ثبوت الزام لگانے اور چرچا کرنے کی سزا کو بیان کیا، حد قذف میں بیان کیا، غض بصر کا حکم مرد کو بھی دیا، عورت کو بھی دیا۔ تو لہٰذا صرف سزا کا ذکر نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاشرے کی اصلاح کا اور تربیت کا اور تزکیہ کا بھی حکم دیتا ہے۔ ایسے احکامات سورۃ النور میں موجود ہیں جن کا ہم آگے جا کر مطالعہ کریں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں کوڑوں کی سزا کا بیان ہے، اور صرف الزانیۃ والزانی کہا، زناکار عورت
اور زناکار مرد، ان کا ذکر کیا۔ اب اس میں آیا کہ شادی شدہ بھی شامل، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، آیا کہ یہ آیت سے مراد کیا ہے؟ صرف غیر شادی شدہ ہیں یا شادی شدہ ہیں یا دونوں ہیں؟ اب اس کے حوالے سے ہمارے ہاں 3 نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں۔ ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ دونوں کے لیے ہے، شادی شدہ کے لیے بھی ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے بھی یہ سزا ہے۔ ایک نقطۂ نظر ہمارے ہاں یہ موجود ہے کہ یہ جو سزا قرآن نے یہاں پر بیان کی ہے یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے، اور جبکہ شادی شدہ کے لیے سزا وہ احادیث میں اور روایات میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے رجم، جسے سینٹینس ٹو اسٹون ٹو ڈیتھ جس کو کہتے ہیں، وہ احادیث میں بیان کیا گیا۔ تیسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ وہ جو احادیث میں روایات بیان کی جاتی ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی اسٹون ٹو ڈیتھ کی، وہ در حقیقت سزا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے، جو حرابہ کے مرتکب ہوئے۔ ان احادیث کو پڑھ کر یہ تأثر بھی اور یہ امیج بھی ملتا ہے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی وہ در حقیقت ایسے لوگ تھے کہ جو خواتین کو تنگ کرتے تھے، اور ان کا رویہ ہی ایسا تھا، سلوک ہی ایسا تھا کہ وہ اگر خاتون محلے میں، علاقے میں، گھر سے باہر نظر آتی تھی تو وہ اس کو تنگ کرتے، یا ایسے واقعات بھی رونما ہوئے کہ جبری طور پر انہوں نے زنا بھی کیا، اس کے بھی مرتکب ہوئے۔ تو یہ 3 نقطۂ نظر ہمارے ہاں اس حوالے سے موجود ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو شخص یہ جرم کرتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جا کر عدالت میں اس کا اقرار کرے اور اس کے بارے میں بتائے، اس لیے کہ اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے۔ اگر کسی انسان سے ایسی غلطی کا ارتکاب ہوتا ہے تو وہ اگر عدالت کو نہیں بتاتا یا ایسے اداروں سے رابطہ نہیں کرتا کہ وہ یہ بتائے جا کر اقرار کرے کہ جی میں نے یہ جرم کیا ہے، تو پھر اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، مغفرت مانگے، آئندہ زندگی میں توبہ کا ارادہ کرے اور پھر کبھی گناہ کی طرف منہ نہ کرے۔ اور اسی طرح یہ بھی لازم اور ضروری نہیں ہے کہ لوگوں پر کہ وہ ضرور اس کی اطلاع دیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں اس کو سمجھائیں بجھائیں، اس پر لعن طعن کر دیں، تھوڑا بہت اس پر سختی کر دیں، ان پر بھی کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وہ جا کر عدالت کو بتائیں اور جا کر مطلع کریں کہ دیکھیں جی فلاں آدمی یوں کر رہا ہے۔ یہ بھی ضروری اور لازم نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کبھی ایسا کیس آتا اور کوئی شخص آ کر آپ کو بتاتا، کوئی صحابی، کہ فلاں نے ایسا کیا ہے، تو احادیث میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہ کسی نے کسی کے جرم کی اطلاع دی تو رسول اللہ نے اسے کیا فرمایا؟ فرمایا لو استرتہ بثوبک کان خیر لک، کہ اگر تو اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوتا۔ یعنی اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر دیکھنے والا اٹھ کر بھاگ کر جا کر اطلاع دیتا پھرے اور معاشرے میں لوگوں کو خبردار کرتا پھرے اور جا کر عدالتوں میں کیس کرتا پھرے۔ اس کے بجائے یہ بھی ایک راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ اس پر پردہ پوشی کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو نصیحت کی جائے اور آئندہ اس سے عہد لیا جائے کہ بھئی وہ اس جرم سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تعافوا الحدود فیما بینکم فما بلغنی من حد فقد واجبا۔ حضور نے فرمایا کہ آپس میں حدود کو معاف کر دیا کرو، دور رکھا کرو، مسلمانوں سے ان حدود کو دور رکھو۔ یعنی اگر تم جب دیکھتے ہو کسی مسلمان کو، مومن کو اس میں ملوث، تو طریقہ تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ تم اس پر پردہ پوشی کرو، ڈھنڈورا مت پیٹو، لوگوں کو مت بتاؤ اور اس کو سزا دلانے کے چکر میں مت پھرو، بلکہ پردہ پوشی کر کے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب وہ کیس ہم تک پہنچے گا تو پھر ہم پر واجب ہے، پھر اس پر سزا لازم ہو جائے گی۔ یہ بالکل عقل اور سمجھ کے مطابق ہے، اس لیے کہ اگر ایک کیس کے متعلق، ایک گناہ اور جرم کے متعلق اگر ریاست کو معلوم ہوتا ہے، ادارے کو معلوم ہو جاتا ہے،
تو اگر ادارہ اس کو سزا نہیں دیتا، عدالت اگر اس کو سزا نہیں دیتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ جری ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر گناہ گار تک رہے اور وہ اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ پھر قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہوگا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو تعلیم اس بات کی ہے کہ اس کیس کو اور اس مسئلے کو زیادہ نہ پھیلاؤ، اس کی اشاعت نہ کرو، اس پر پردہ ڈال دو، اس کی تعلیم فرمائی۔ ہاں اگر ایسی صورت بن جاتی ہے کہ جب وہ مسئلہ عدالت تک پہنچتا ہے تو پھر عدالت پر لازم ہے کہ وہ ثبوتوں کے ساتھ پھر اس مجرم کو سزا دے۔ اگر وہ سزا نہیں دیتی تو پھر ایسا ہی معاملہ ہوگا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب مجرم چھوٹ جاتا ہے تو اس کے چھوٹ جانے کے بعد پھر دوسرے جرائم پیشہ لوگوں کی بھی ہمت بڑھتی ہے، جرت ہوتی ہے، وہ گناہ کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں پھر۔ تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھی جانی چاہیے۔ اور ثبوت جرم کے بغیر حد جاری نہیں ہوتی، ثبوت جرم کے بغیر حد جاری نہیں ہوتی، خواہ کسی شخص کے متعلق مختلف ذرائع سے معلوم کیوں نہ ہو۔ جیسے کسی شخص کی شہرت ہوتی ہے کہ یہ ایک برا انسان ہے، یا کسی خاتون کے بارے میں، عورت کے بارے میں ایسی بات ہوتی ہے، مشہور ہوتی ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، نہ تو تم اس پر کوئی تہمت اور الزام لگا سکتے ہو، یعنی بول نہیں سکتے معاشرے میں، اس کو گندہ نہیں کر سکتے، اور دوسرے نمبر پر عدالت بھی اس کو سزا نہیں دے سکتی جب تک جرم کے ثبوت نہیں ہوتے۔ اور وہ کیا ہے وہ میں آگے جا کر آپ کو میں بتاؤں گا کہ گواہی کا نصاب شہادت کا وہ کیا ہے جو اسلام نے مقرر کیا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ پریگنینسی یہ کوئی مضبوط کرینہ نہیں ہے کہ کسی کو اس پر سزا دی جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے میں نے حدیث نقل کی کہ فرمایا کہ مسلمانوں سے سزاؤں کو دور رکھو جہاں تک ممکن ہو سکے۔ اگر کسی ملزم کے لیے سزا سے بچنے کا راستہ نکلے تو اسے چھوڑ دو۔ حاکم کا معاف کرنے میں غلطی کرنا اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کرے۔ تو اس لیے فقہا نے اور اسلامی قانون میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی خاتون کا حمل بھی ہو جاتا ہے تو یہ مضبوط کرینہ نہیں ہے، الا یہ کہ گواہ ہو یا وہ خود اس بات کا اقرار کرے، اقرار جرم کرے، تو تب اس پر حد جاری ہوگی۔ اب اس کے بعد دیکھیے اس کا نصاب کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کم از کم 4 گواہ ہونے چاہیے۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ ایسا ہوا، اس نے الزام لگایا، اب اس پر لازم ہے کہ وہ 4 گواہ مہیا کرے۔ اگر 4 گواہوں کا نصاب پورا نہیں ہوگا تو اس پر حد جاری ہوگی، اس پر حد قذف جاری ہوگی، یعنی قذف کی سزا، یعنی جھوٹی تہمت اور الزام لگانے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ ایک طرف زناکار کی سزا 100 کوڑے ہے، اور دوسری طرف اگر کسی نے الزام لگایا اور وہ گواہ مہیا نہ کر سکا تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اور پھر دوسری شرط یہ کہ گواہ شہادت کے معیار پر پورا اتریں، یعنی وہ خائن نہ ہوں، سزا یافتہ نہ ہوں، اور ملزم کے ساتھ ان کی کسی قسم کی کوئی دشمنی بھی نہ ہو، اور پہلے جھوٹی گواہی بھی ان کی ثابت نہ ہو، یعنی وہ پہلے کسی مقدمے میں جھوٹے گواہ بن چکے ہیں اور ان کی گواہی جھوٹی ثابت ہو چکی ہے، ایسا بھی نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ گواہ 4 گواہ دونوں کو حالت غیر میں دیکھنے کی گواہی دیں۔ وہ آپ احادیث میں اور فقہ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، حالت غیر میں، غیر حالت میں ان دونوں کو دیکھیں اور 4 گواہ دیکھیں۔ اور چوتھی شرط اس کی یہ ہے کہ کب، کہاں، کس کو، کس سے، اس پر 4 گواہ متفق ہونے چاہیے، یعنی یہ واقعہ کب ہوا، کس جگہ پر ہوا، اور کس نے کیا اور کس کے ساتھ کیا، اس پر 4 گواہ متفق ہوں، ورنہ شہادت ساقط ہو جائے گی۔ یہ شرط ہے اور یہ لازم ہے اور یہ نصاب ہے۔ اگر اس میں سے کوئی شرط بھی پوری نہیں ہوتی تو گواہی تو ساقط ہوگی، اور جو الزام لگانے والا ہے، تہمت لگانے والا ہے، اس پر پھر 80 کوڑے اس کو سزا دی جائے گی۔ اب جرم ثابت کیسے ہوتا ہے؟
واضح بات ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ گواہی کے ذریعے سے ہوگا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مجرم خود اس کا اقرار کرتا ہے کہ بھائی یہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، یہ جرم ہوا. یہ دو صورتیں ہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جو جرم کا اقرار کرنے والا ہے اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس کے ساتھ تم نے یہ جرم کیا ہے. اس کو سزا دی جائے گی جو اس بات کا اقرار کرے گا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، لیکن کس کے ساتھ ہوا، وہ خاتون کون تھی، کس خاندان سے تھی، کیا نام تھا، یہ بالکل اس سے نہیں پوچھا جائے گا. یعنی یہ بھی اس خاتون کی پردہ پوشی رکھی جائے گی، لیکن مجرم کو سزا اس لیے دی جائے گی کہ گواہ بھی پورے ہوئے، اور دوسری صورت یہ بنی کہ اس نے یا خود اس جرم کا اقرار کر لیا. اب اس کے بعد یہ 3 آیات کی تفسیر اور تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب اس کے بعد آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گواہوں کے بارے میں بیان کیا اور حد قذف کو بیان کیا ہے. سب سے پہلے اس کا ترجمہ آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5. فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. اور وہ لوگ کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں. یہاں پر صرف یہ نہیں کہ مرد تہمت عورت پر لگائے تو مرد کو سزا ملتی ہے، یہاں پر اگر عورت بھی مرد پر تہمت لگائے گی تو اس کو بھی سزا ہوگی. ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے. فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی شہادت کو تم نے کبھی قبول نہیں کرنا. واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہیں. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی. فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب ان 2 آیات میں ایک بات تو یہ ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ تہمت کسی کی طرف بھی لگے گی، کسی کی طرف سے لگے گی، وہ عورت ہے یا مرد، اگر وہ اس الزام کو ثابت نہیں کر سکتے یا کر نہیں پاتے تو پھر ان کو 80 درے لگائے جائیں گے، 80 کوڑے مارے جائیں گے. اور اس سے آگے جو یہ بیان کیا کہ ان کی گواہی قبول کبھی نہیں ہوگی اور یہ لوگ فاسق بھی ہیں، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی. توبہ اور اصلاح کے باوجود سزا ساقط نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیے. یعنی اگر جس نے تہمت لگائی اور تہمت لگانے کے بعد وہ اس کو ثابت نہ کر سکا اس الزام کو، اور گواہیاں 4 پیش نہ کر سکا، تو اب اس کو سزا تو ہوگی، چاہے وہ توبہ کرے، اپنی اصلاح کر لے، سزا اس پر ساقط نہیں ہوگی. لیکن توبہ و اصلاح کے بعد شہادت قبول ہوگی اور فسق بھی اس کا جاتا رہے گا. اب یہ جو مسئلہ ہے اس میں اختلاف ہے، کیونکہ قرآن پاک نے کہا کہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی شہادت کو کبھی قبول نہ کرو، اور یہ لوگ فاسق ہیں. اب اختلاف اس بات پر ہے، ائمہ کے نزدیک، علماء میں یہ اختلاف کہ آیا کہ یہ تو سب کا اتفاق ہے کہ سزا تو ہر صورت میں ہوگی، توبہ کر لے، اصلاح کر لے، اس کے باوجود سزا تو ملنی. اختلاف اس میں ہے کہ آیا کہ توبہ کے بعد اس کی گواہی کو بھی قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. اب اس پہ اختلاف ہے. بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر توبہ بھی کر لے تو اس کی شہادت کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ مردود الشہادت قرار پائے گا. بعد کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے فسق تو ختم ہو ہی جائے گا. اس پر بھی اتفاق ہے. کیا اس کی شہادت توبہ کے بعد قبول کی جائے گی یا نہیں؟ ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس کی شہادت، اس کی گواہی توبہ کے بعد مقبول الشہادت ہے، یعنی اس کی شہادت کو قبول کیا جائے گا. اب یہ ہمارے ہاں 2 گروہ بن جاتے ہیں. توبہ کے بعد بھی شہادت قبول نہیں کی جائے گی،
امام ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے، ابن سیرین کا یہی مسلک ہے، ابو یوسف کا، امام ابو یوسف کا، امام زفر کا، امام سفیان ثوری کا، حضرت امام حسن بصری کا، سعید بن المسیب، اس طرح کے بہت سے علماء تابعین، ان کا مسلک یہی ہے تبع تابعین کا کہ توبہ قبول کبھی بھی توبہ کے بعد اس کی شہادت کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے مقابل کہ توبہ کے بعد شہادت کو قبول کیا جائے گا، اس میں حضرت امام مالک کا بھی ذکر آتا ہے، امام شافعی کا بھی مسلک ہے، امام احمد بن حنبل کا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، اور سلیمان بن یسار کا، اکرمہ کا، اور بہت سے ائمہ فقہا کا یہ مسلک ہے کہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی شہادت کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ یہ دو آیات ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ جو بھی پاک دامن مرد ہے یا عورت ہے، اس پر کوئی مرد تہمت لگاتا ہے، کوئی عورت تہمت لگاتی ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ 4 گواہ لائے، اور شہادت کا نصاب کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح گواہوں کو لانا، 4 گواہوں کو لانا ضروری ہے۔ اگر 4 نہیں 3 گواہ ہیں، 2 ہیں، 1 ہے، 4 کی گنتی پوری نہیں ہوتی، اور وہ 4 گواہ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ ہم نے ایسے نہیں دیکھا، ہمیں نہیں معلوم کہ مرد کون تھا، عورت کون تھی، یا مرد کا پتہ ہے تو عورت کا پتہ نہیں، اور اس کے بارے میں وہ جھوٹ بولتے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی اندازہ لگاتے ہیں یا شک و شبہ کی بات کرتے ہیں، تو شہادت ساقط ہو جاتی ہے۔ تو پھر تہمت لگانے والے پر، الزام لگانے والے پر پھر 80 درے یہ سزا اس پر نافذ ہوگی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہے، الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل جری ہو جائے، اس کو ڈر ہی کوئی نہ ہو سزا کا۔ آج وہ کسی پر الزام لگائے، کل کہہ دے جی سوری، وہ بس ایسے ہی میں نے سنی سنائی باتیں تھی، میں نے وہ کہہ دی تھی، جیسے ہمارے ہاں سیاست میں ہوتا رہتا ہے۔ خیر ہمارے ہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کر بھی بیٹھے تو وہ کبھی اپنی غلطی کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ ہم نے تو اپنا اجتماعی طور پر کلچر بھی ایسا تشکیل دے دیا ہے کہ کوئی بھی اپنی غلطی پر معافی بھی نہیں مانگتا، الزام لگائے، تہمت لگائے، کسی کا کیریئر تباہ کر کے رکھ دے۔ یہ در حقیقت الزام اور تہمت یہ اخلاقی قتل ہوتا ہے انسان کا، یعنی جسمانی قتل سے بھی زیادہ خطرناک اخلاقی قتل ہوتا ہے۔ یعنی کسی پر الزام اور تہمت لگا دینا اور پھر اس کے بعد بے شک معافی مانگ لے یا درگزر کر لے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ شخص جہاں سے بھی گزرے گا تو اسی ایک بات کو ہی لوگ دہرائیں گے اور بولیں گے دیکھو وہ فلاں شخص جا رہا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس کے بارے میں یہ خبر آئی تھی ٹی وی پر، اخبار میں یہ چھپا تھا، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ خاتون ہے۔ وہ ساری زندگی وہ الزام، وہ تہمت اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، لیکن جس نے لگایا وہ پھر معصوم اور بے گناہ سامنے آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے اسلام نے اس پر سختی کی ہے۔ یعنی ایک طرف حکم ہے اگر کوئی زنا کرے اور شہادتوں سے جرم ثابت ہو تو پھر سزا دو، دوسری طرف حکم ہے جو الزام لگائے وہ شہادتوں سے جرم ثابت کرے، جو الزام لگائے وہ شہادتوں سے جرم ثابت کرے، ورنہ اسے کوڑے مارو، تاکہ بغیر ثبوت منہ سے کوئی بھی ایسی بات نہ نکالے۔ مثلا الزام لگانے والے نے آنکھوں سے دیکھا ہے تب بھی وہ خاموش رہے اور دوسروں میں جا کر، لوگوں میں جا کر ڈھنڈورا نہ پیٹتا رہے، اگر گواہ موجود ہوں تو پھر بے شک وہ عدالت کی طرف رجوع کرے۔ جیسے میں نے پہلے ابھی آپ کو بتایا کہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی معاشرے میں شہرت اچھی نہیں ہوتی، جنہیں ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے پاس جو علم کے دیگر ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاتون یا یہ مرد یہ اچھے کردار کا اور اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمیں اس بات سے روکا گیا، منع کیا گیا کہ جب تک ثبوت نہ ہو اپنے منہ سے کوئی بات نہ نکالو کسی کے بارے میں۔ اگر نکالو گے، کسی پر تہمت اور الزام لگاؤ گے تو پھر تم سے گواہی طلب کی جائے گی، اگر گواہی نہ لا سکو گے تو پھر تم پر یہ سزا
مسلط کی جائے گی۔ اب اس کے بعد آئیے آیت نمبر 6 سے 10 تک۔ اب یہ ایک علیحدہ صورت ہے، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب کسی پر الزام اور تہمت لگاؤ تو پھر 4 گواہ لاؤ، اگر 4 گواہ نہیں لاؤ گے تمہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب ایک اور مسئلہ پیدا ہوا، وہ یہ کہ اگر شوہر نے، خامند نے خدا نخواستہ اگر اپنی بیوی کو اس طرح دیکھا، اب یہاں پر صورتحال بالکل مختلف ہو جاتی ہے کہ وہ مرد تو پریشانی میں آ گیا۔ اگر وہ کہتا ہے جی میں نے دیکھا ہے، اسے کہا جائے گا جی بھی لاؤ اب اپنے 4 گواہ لاؤ۔ اب وہ 4 گواہ کس طرح کہاں سے لائے گا؟ یعنی کتنے مسائل ایک شوہر کے ساتھ، یا اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو دیکھتی ہے، اس کے ساتھ کتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا پھر علیحدہ حل قرآن مجید نے دیا، اور یہ مسئلہ بھی صحابہ کی زندگی میں پیدا ہوا تھا، مسلمانوں کی زندگی میں۔ تو اس لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جسے اسلامی قانون میں لعان کہا جاتا ہے، پھر اس کا حل قرآن مجید نے بیان کیا۔ اب اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ تقریباً 4 آیات بنتی ہیں۔ فرمایا والذین یرمون ازواجہم، اور جو اپنے ازواج پر تہمت لگاتے ہیں، یعنی یہاں پر بھی یہ بات یاد رکھیے کہ جیسے وہاں پر مردوں کی بات کی گئی کہ جو، یعنی صیغہ جو استعمال ہوا یرمونا، یہ عربی زبان میں مردوں کے لیے استعمال ہوتا، لیکن یہاں پر وہ عورتیں بھی شامل ہیں کہ جو مردوں پر یا عورتوں پر تہمت لگاتی ہیں۔ اسی طرح یہاں پر والذین یرمون ازواجہم صیغہ مذکر کا ہے، لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ جو عورتیں اپنے ازواج پر، اپنے خامندوں پر تہمت لگاتی ہیں، الزام لگاتی ہیں، یا مرد خامند اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے، تو اس کا حل بیان کر دیا۔ اس کو اسلامی قانون میں لعان کہا جاتا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور جو اپنے ازواج پر تہمت لگائیں۔ زوج کا لفظ مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عورت، دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہیں مگر وہ خود گواہ ہیں۔ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، ایک کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار وہ گواہی دے گا، اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ یعنی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا اور کہے گا کہ میں سچوں میں سے ہوں، یعنی میں سچا ہوں اس معاملے میں۔ اور 5ویں مرتبہ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور 5ویں بار وہ یہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ یہ 5ویں مرتبہ کہے گا۔ آگے فرمایا وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور عورتوں سے یہ بات سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار اس بات کی گواہی دے کہ وہ مرد إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وہ مرد جھوٹوں میں سے ہے۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور پھر 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ اللہ کا غضب ہو اس پر، یعنی عورت اپنے آپ کے بارے میں کہے کہ ان کان من الصادقین، اگر وہ سچوں میں سے ہو، اگر اس کا خامند شوہر سچوں میں سے ہو تو پھر اس پر اللہ کا غضب ہو۔ اب یہ جو لعان کرنا ہے یہ عدالت میں کرنا ہے، مسلمانوں کی موجودگی میں، رسول اللہ کی موجودگی میں عورت اور مرد نے لعان کیا۔ صحابہ نے، مسلمانوں نے اس مرد اور عورت کو خدا سے ڈرایا، خدا کا خوف دلایا، اور یہ کہا کہ دیکھو دنیا کی سزا تو معمولی سزا ہے، اگر آخرت کی سزا سے بچنا چاہتے ہو تو پھر یہاں پر اپنے جرم کا اقرار کر لو۔ لیکن روایات کے مطابق مرد نے بھی قسم کھائی، عورت نے بھی قسم کھا لی اپنی پاکیزگی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں علیحدگی کر دی۔ اب یہ آخری آیت یہ ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو پھر ایسا معاملہ نہ ہوتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تواب ہے، رحمت کے ساتھ رجوع کرنے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یہ جو قوانین اللہ نے تمہیں دیے ہیں، احکام دیے ہیں،
یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کا منہ بولتا ثبوت ہے، ورنہ تم اسی طرح الجھتے رہتے، پریشان رہتے، اور تمہارا ایک خاندان کا یونٹ بھی متاثر ہوتا، اور معاشرہ اور خاندان اور تہذیب اور تمدن بھی متاثر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور رحمت ہے کہ اس نے یہ احکام تم کو دیے ہیں۔ اب یہ 10 تک آیات ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 18 تک اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کو تعلیم دی ہے۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو جھوٹ گھڑ کر، جھوٹ بنا کر وہ آئے، عصبۃ منکم، وہ عصبہ ہے، جماعت ہے تم میں سے۔ عصبہ سے مراد وہ گروہ ہوتا ہے، وہ جماعت ہوتی جو ایک دوسرے کی مدد کرنے والی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر عصبہ سے مراد منافقین کی جماعت ہے، کہ منافقین کی جماعت آئی، تم میں سے وہ ایک جماعت ہے، اور وہ کیا لائی؟ وہ افک لائی، جھوٹ لائی بنا کر۔ لا تحسبوا شرا لکم، تم اسے اپنے لیے نقصان دہ نہ سمجھو، برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان میں سے ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، گناہ کیا، یعنی جس نے جس درجے کا گناہ کیا اس کو اسی درجے کی سزا ملے گی۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے بڑا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا، یعنی بڑا گناہ کیا، اس کے لیے تو بڑا ہی عذاب ہے۔ یعنی عبداللہ بن ابی کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے یہ سارا جھوٹ گھڑا اور یہ پلان سارا بنایا۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، کہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا تھا، یہ اس افک کو، جھوٹی بات کو، گھڑی ہوئی بات کو، تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی طرف سے خیر گمان کرتے، حسن ظن کرتے، وقالوا ھذا افک مبین، اور کہتے یہ تو واضح جھوٹ ہے۔ لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب یہ لوگ آئے تو یہ 4 گواہ لاتے۔ فإذ لم یأتوا بالشہداء، پھر جب یہ 4 گواہ نہیں لائے تو فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو اللہ کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو لمسکم فیما افدتم فیہ عذاب عظیم، تو جس بات کا تم نے چرچا کیا تھا نا، جس بات کو تم نے پھیلایا تھا، تو اس کی وجہ سے تم پر بڑا عذاب آ جاتا۔ استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، جب تم اپنی زبانوں سے یعنی اس بات کو لیتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم نے اس کو آسان خیال کیا تھا، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور اللہ کے نزدیک، جبکہ یہ بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ تھا یہ اللہ کے نزدیک۔ یعنی انسان کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کبھی نہ کرے، کہ یہ گناہ چھوٹا سا ہے یا معمولی بات سمجھ کر انسان کبھی نہ کہے، بلکہ حکم اس بات کا ہے کہ انسان گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے بچے، اس لیے کہ ہر گناہ کے جو اثرات اور نتائج ہوتے ہیں وہ بڑے بھیانک اور خوفناک ہوتے ہیں۔ اس سے آگے فرمایا ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لک ان نتکلم بہذا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو تم یہ کہتے کہ ہمیں مناسب نہیں ہے، ہمارے یہ لائق نہیں ہے کہ اس کے متعلق ہم بات کریں۔ سبحانک، سبحان اللہ، ھذا بہتان عظیم، کہ یہ تو بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثل ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ ایسی باتیں پھر کبھی نہ کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب یہاں ان آیات میں آیت نمبر 11 سے لے کر 18 تک ان میں مومنین کو خاص طور پر خطاب کیا گیا اور مومنین کو تعلیم دی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات آیت نمبر 11 میں بیان کی گئی، فرمایا کہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا، اس کی حقیقت ایک نہ ایک دن
ایک نہ ایک دن کھل کر سامنے آ ہی جاتی ہے، اور شر میں ہمیشہ یاد رکھو کہ خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ الزام لگانے والا ہمیشہ بے وقت ہو جاتا ہے، اور جو بے گناہ شخص ہوتا ہے اس کا معاشرے میں مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے مومنین سے فرمایا کہ جب بھی ایسی کوئی صورت پیدا ہو تو ہمیشہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرو، اور جھوٹے پروپیگنڈے کے بارے میں اپنے آپ کو مت پریشان کرو، اس لیے کہ آنے والا وقت ہمیشہ سچے انسان کا ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر 11 میں اس بات کو بیان کیا۔ آیت نمبر 12 میں مسلمانوں کو تلقین کی کہ حسن ظن رکھا کرو۔ واضح بات ہے کہ جب ایک بات ہم تک پہنچتی ہے اور اس بات پر ثبوت بھی موجود نہیں ہے، گواہ بھی موجود نہیں ہے، تو اس بات پر کیسے یقین کر لیا جائے صرف سنی سنائی بات کی بنیاد پر؟ یعنی مجھے کسی کے بارے میں آ کر کسی نے کوئی بات کہی تو میں صرف اس کے کہنے پر ہی بات کو ایسے ہی اقرار کر لوں گا؟ اس وقت تک مجھے حسن ظن کرنا چاہیے اپنے بھائی اور بہن کے بارے میں کہ جب تک اس کے بارے میں کوئی یقینی خبر، جو ایک شہادت کا معیار اور نصاب بیان کیا گیا، جب تک بات وہاں تک نہیں پہنچتی اس وقت تک مجھے اس کی بات پر کان نہیں دھرنے چاہیے۔ تیسری بات جو بیان کی کہ مومنین کو ہمیشہ الزام لگانے والوں سے گواہوں اور ثبوت کا تقاضا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی بات آئی تو مومن اس بات کو لے کر آگے نکل جائے۔ جو خبر لائے ہمیشہ اس سے تقاضا کیا جائے، اس سے پوچھا جائے، اس کو ڈانٹا جائے، سختی کے ساتھ اس سے بات کی جائے۔ آپ دیکھیے کہ بہت سی تہمتیں، الزام جو ہم تک پہنچتے ہیں وہ اس لیے پہنچتے ہیں کہ ہم لانے والے کو شاباش دے رہے ہوتے ہیں اور بڑے تجسس اور دلچسپی سے اس کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس خبریں پہنچتی ہیں۔ اگر ہم حوصلہ شکنی کریں اور ثبوت پر اور تحقیق پر زور دیں تو کوئی بھی ہمارے پاس جھوٹی خبریں کبھی نہ لائے۔ تو اس لیے مومنین کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ 4 گواہوں کا تقاضا کرو، اور اس کے علاوہ آیت نمبر 14 میں اس بات کو بیان کیا گیا، مومنین کو یہ کہا گیا کہ یہ کردار اور یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا موجب ہے اور عذاب کا سبب بنتا ہے۔ کہ اگر ایسے ہی بات تم تک پہنچے اور تم اس بات کو لے کر آگے پھیلاتے چلے جاؤ اور اپنے مسلمان بھائی اور بہن کے بارے میں حسن ظن نہ رکھو تو فرمایا کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18، ان 4 آیات میں خاص طور پر وہ مسلمان، وہ مومن کہ جب ان تک کوئی تہمت پہنچتی ہے، کوئی الزام پہنچتا ہے تو وہ اعتبار کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں خاص طور پر خبردار کیا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 11 سے 18 تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر اجتماعی طور پر، یعنی مسلم معاشرے میں رہنے والے افراد، مسلمانوں کو خاص طور پر یہ تعلیم دی گئی، یہ خطاب کیا گیا ہے اور یہ تلقین کی گئی ہے کہ دوسرے کے متعلق یہ تمہارا رویہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد آخری 2 آیات ہیں، آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20۔ ان 2 آیات میں کیا فرمایا؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں فاحشہ پھیلانا ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احکام اور یہ قوانین جو تمہیں دیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا ثبوت ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اب یہاں پر ایمان والوں میں جو فاحشہ پھیلاتے ہیں، فاحشہ پھیلاتے ہیں، اب ایک فحش تو وہ ہے جسے بے حیائی اور بدکاری کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جب فاحشہ کی بات کی گئی، یہ فاحشہ کیا ہے؟ سیاق و سباق میں جب ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سمجھ یہ آتی ہے
کہ یہاں پر فاحشہ سے مراد یہ ہے کہ کسی کے خلاف بے بنیاد الزام گھڑنا اور پھر ان الزامات کو لوگوں میں پھیلانا، یہ در حقیقت فاحشہ ہے۔ اب یہ کام کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے خلاف نہیں کر رہا، اب تو بدقسمتی ہے کہ مسلمان خود ہی مسلمان کے خلاف کرتا ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ مذہبی لوگ، مذہب کو ماننے والے، مذہب کی تعلیم کی بات کرنے والے، قرآن و حدیث کی بات کرنے والے، وہ لوگ اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں پھیلاتے ہیں اور الزام گھڑ کر لوگوں میں عام کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ مذہب کی بات کرنے والے، مذہب سے وابستہ لوگ جو ظاہری طور پر مذہب کا حلیہ اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کی سیاست کو آپ دیکھ لیجئے، باقاعدہ طور پر ہمارے گروپ بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، جن کا کام ہی 24 گھنٹے یہی ہے کہ جھوٹی خبریں بناؤ اور اپنے مخالف سیاستدان کے متعلق وہ جھوٹی خبریں پھیلاتے رہو۔ میڈیا سیل بنے ہوئے اس کام پر۔ ایسے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جو ایسی خبریں گھڑتے ہیں، خود سرخیاں بناتے ہیں، سب کچھ خود بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد عام کر دیتے ہیں۔ اب جس کے خلاف وہ خبر عام کی جاتی ہے، آپ دیکھیے کہ وہ کہاں کہاں پر صفائیاں دے گا، کس کس کو بتائے گا کہ جی یہ گناہ اور یہ الزام مجھ پر جھوٹا ہے، میں نے یہ کام نہیں کیا، کہاں کہاں جا کر وہ صفائی دے گا۔ لیکن جو الزام اور تہمت لگانے والے لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں، ذرہ بھر ان میں خدا خوفی نہیں ہے، وہ سوچتے بھی نہیں کہ یہاں پر تو ہم چھوٹ جائیں گے، بچ جائیں گے، لیکن خدا کی بارگاہ ہمیں کیا جواب دیں گے۔ یعنی ایک پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف، ایک گروپ سیاسی گروپ دوسرے سیاسی گروپ کے خلاف ایسی ایسی تہمتیں، ایسے ایسے الزام گھڑتا ہے، کردار کشی کرتا ہے، خاندان کے حوالے سے باتیں پھیلاتا ہے، ان کے بچوں بچیوں کے حوالے سے پھیلاتا ہے۔ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے مرنا نہیں، خدا کو جواب نہیں دینا۔ مدینہ میں تو منافقین کا یہ رویہ مسلمانوں کے خلاف ہوتا تھا، لیکن آج بدقسمتی سے مسلمان کا یہ رویہ خود اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ہے، اپنے مسلمان بہن کے بارے میں، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی یہ طبقہ ایسا نہیں تو فلاں طبقہ ایسا نہیں، سب ایسے ہی ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری معاشرتی اور سماجی زندگی میں بھی یہ رویہ ہم اختیار کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر بیوی ہے تو وہ اپنے مرد کے بارے میں ایسے ایسے شکوک و شبہات پیدا کرے گی، اور پھر ان شکوک و شبہات کی بنیاد پر الزامات گھڑے گی، پھر ان الزامات کو اپنے آس پاس کے ماحول میں، اپنے میکے میں، اپنی سہیلیوں میں، دوستوں میں، تعلق داروں میں پھر ان الزامات کو ڈسکس کرے گی، ان کو بتائے گی، پھر وہ کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایک ہمارا معاشرتی اور سماجی رویہ بن کر رہ گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہی یہی کچھ ہے اپنے گھروں میں، میڈیا پر، اخبارات میں، سوشل میڈیا پر، اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو، ہم نے سب کو اسی حال میں دیکھا ہے کہ وہ ذرا بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم جو الزام لگا رہے ہیں یہ بنیاد ہے، ہم نے اس کو گھڑا ہے، اور یہ صرف اور صرف ہماری جو پست خواہش ہے کہ ہم اپنے مخالف کو بدنام کریں اور اس کے خلاف سازش کریں، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اب قرآن پاک جب اس بات کی تلقین فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو فاحشہ کو پھیلانا، یہاں پر فاحشہ سے مراد بے بنیاد الزام گھڑنا اور پھر ان الزامات کو لوگوں میں عام کرنا، یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے معاشرے اور سماج کو بہتر کرنا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ اس طرح کی خبر اور کوئی بات آ کر بیان کرتا ہے تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ بیٹا دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھو، اچھا خیال رکھو، اس وقت تک اس الزام اور تہمت پر یقین نہ کرو جب تک تمہارے پاس ثبوت موجود نہ ہو، تمہارے پاس گواہ موجود نہ ہو۔ یہ تربیت ہمیں اپنے بچوں کی کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو
لڑائیاں ہی اس بنیاد پر ہوتی ہیں کہ بچے آ کر اپنے ماں باپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں یہ بول رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، اسی بنیاد پر ہی ماں باپ کے دل میلے ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے کتنا اعلیٰ اصول ہمیں بتا دیا کہ کبھی بھی ہمیں الزامات پر کان نہیں دھرنے چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کبھی کسی پر الزام اور تہمت نہ لگائیں، اور کبھی معاشرے میں اس کو عام نہ کریں اور اس کو پھیلائیں نہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع کا، دوسرے رکوع کا جو اختتام ہوتا ہے آیت نمبر 22 پر، کیونکہ اس کے بعد پھر ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے جو انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے، یہاں پر رؤوف اور رحیم یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اور یہ میں بات ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ آیت کے اختتام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنی صفت کو بیان کرتا ہے تو اس خاص صفت کو بیان کرنا اس میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور اس کا تعلق اس آیت سے پہلے یعنی سیاق کلام سے ہوتا ہے۔ یہاں پر سیاق کلام کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا۔ اب دیکھیے کہ رؤوف اور رحیم کیا ہے۔ رؤوف وہ ذات کہ جو آپ کو شر سے بچاتی ہے، دفع شر، یہ ہے رافت، شر کو دفع کرنا، نقصان کو دور کرنا، اللہ تعالیٰ رؤوف ہے۔ اور رحیم ہے عطا خیر، یعنی وہ خیر عطا کرنے والا ہے۔ شر کو کس طرح دفع کیا آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شر کو اس طرح دفع کیا، ہمیں بتایا کہ اگر اس طرح کوئی الزام اور تہمت پہلے تو کسی کو لگانی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تمہارے پاس آتا ہے تو کبھی اس پر یقین نہ کرو، ہمیشہ حسن ظن سے کام لو۔ یعنی معاشرے میں جو خرابی، فساد اور فتنہ پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رافت کے تحت اس کو دفع کر دیا، دور کر دیا۔ اور جو معاشرے میں خیر عطا کی جاتی ہے، معاشرے میں بھلائی آتی ہے، حسن ظن آتا ہے، ایک دوسرے پر اعتبار بحال ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحیمیت ہے، یہ عطا خیر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام مسائل کو، احکام کو بیان کرنے کے بعد یہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف رحیم ہے، یعنی اللہ تمہاری زندگیوں سے شر کو، نقصان کو دور کرتا ہے، اور پھر اس کی جگہ اللہ تعالیٰ تمہیں خیر، بھلائی، منفعت دنیا اور آخرت کی تمہیں عطا کرتا ہے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ آج ہم نے 2 رکوعوں پر اپنی گفتگو یعنی 20 آیات پر اپنی گفتگو کو مکمل کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 یہ بھی بہت اہم ہیں، اور ان 2 رکوعوں میں بڑے اہمی مسائل ہماری معاشرتی اور خاندانی زندگی سے متعلق ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ ہفتے کو ان 2 رکوعوں پر بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم نے کہا، جو سنا، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔